پڑھیں گے عصمت چغتائی کے بارے میں۔ عصمت چغتائی موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ، اس سے ضرور ایک سوال بنتا ہے، 2 سوال بنتا ہے ہر ایگزام میں۔ تو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شیئر نہیں کرتے آپ لوگ، لائک بھی نہیں کرتے، پلیز کر دیں۔ اور میرے ہر ایک ٹاپک پہ میں نے شارٹس ویڈیو ڈالے ہیں، آپ وہاں جا کے سرچ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو سارے ہی ٹاپک پہ اسکرین شاٹ لے کر کے آپ چاہے تو اپنا نوٹس بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ، اور میں نے ڈیٹیل سے بھی ویڈیو ڈالی ہے اور شارٹس بھی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نام عصمت چغتائی خانم تھا اور عرف چنی بیگم۔ عصمت بدایوں میں 21 اگست 1915 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی۔ عصمت کا انتقال بمبئی میں 24 اکتوبر 1991 کو ہوا تھا۔ عصمت کے والد کا نام مرزا قسیم بیگ تھا اور والدہ کا نام نصرت خانم تھا۔ عصمت کے والدین کی 12 اولادیں ہوئی تھیں، جن میں 2 کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور عصمت 10ویں اولاد تھی۔ عصمت کے نانا مرزا امراؤ علی مشہور ناول نگار تھے۔ عصمت کے بڑے بھائی عظیم بیگ چغتائی مشہور طنز و مزاح نگار تھے۔ شریف بیوی کولتار خانم اور قرآن اور پردہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ عصمت چغتائی نے دوزخی کے عنوان سے جو خاکہ لکھا ہے وہ اسی بھائی یعنی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے۔ عصمت چغتائی نے ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی تھی اور بچپن میں جودھپور میں گزرا تھا۔ عصمت چغتائی نے ہائی اسکول اور ایف اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عبداللہ گرلز کالج سے پاس کیا تھا۔ عصمت نے بی اے لکھنؤ سے اور بی ٹی علی گڑھ سے پاس کیا تھا۔ عصمت نے اسلامیہ گرلز اسکول بریلی میں ہیڈ مسٹریس 1937 عیسوی میں ہوئی تھی۔ عصمت انسپکٹر آف اسکولز کی حیثیت سے بمبئی میں 1941 عیسوی میں گئی تھی۔ عصمت کی شادی 2 مئی 1942 کو شاہد لطیف سے ہوئی تھی، جس سے 2 بیٹیاں سیما اور منی پیدا ہوئیں۔ عصمت چغتائی کو روسی ناول افسانہ نگار سے گہری دلچسپی تھی۔ عصمت چغتائی کا محبوب افسانہ نگار چیکوف تھا۔ عصمت چغتائی ہندوستانی ادیبوں میں پریم چند، رشید جہاں، اقبال اور ٹیگور سے بے حد متاثر تھیں۔ عصمت نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا ڈرامہ نگاری سے کی تھی اور ان کی پہلی تحریر اور ان کا ڈرامہ دیکھیں کیا تھا کہ فسادی تھا، جو 1938 عیسوی میں ساقی میں شائع ہوا تھا۔ عصمت جارج برنارڈ شاہ کے ڈراموں سے متاثر تھیں۔ عصمت کا پہلا مطبوعہ افسانہ کافر 1938 عیسوی اور پہلا مطبوعہ ناول ضدی 1941 میں شائع ہوا۔ ان کا یہ ناول ضدی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ عصمت کا پہلا افسانوی مجموعہ کلیاں 1941 عیسوی ہے، ٹھیک ہے۔ عصمت کی پہلی فلم چھیڑ چھاڑ ہے، جس کے پروڈیوسر کے آصف ہیں۔ عصمت نے فلم جنوں میں ایک خاص رول ادا کیا تھا۔ جنون کی کہانی 1857 کے عوامی انقلاب سے تعلق رکھتی تھی۔ عصمت کو فلم گرم ہوا کی کہانی لکھنے پر بہترین کہانی کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ عصمت چغتائی کا پہلا مضمون بچپن ہے۔ عصمت پر افسانے لحاف کے لیے فحاشی کا الزام 1942 میں لگایا گیا تھا اور مقدمہ چلا تھا۔ عصمت نے جنسی موضوعات سے ہٹ کر واقعات کربلا پر ایک ناول ایک قطرہ خون لکھا تھا۔ عصمت نے وصیت کی تھی کہ انتقال کے بعد ان کو دفن کرنے کے بجائے نذر آتش کر دیا جائے۔ سوچے، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی تھی اور اس ٹاپک پہ اس پوائنٹ پہ کوشچن بنتے ہیں۔ عصمت کے فکشن کا موضوع متوسط مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی ہے۔ عصمت نے مجاز، منٹو، پطرس، خواجہ احمد عباس اور جاں نثار اختر پر خاکے لکھے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے عصمت کو اعزاز و خطابات کون کون سے ملے تھے۔ پلیز میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور شارٹس ویڈیو میں جا کے آپ سارے نوٹس آپ لے سکتے ہیں وہاں پہ، اور نوٹس اپنے تیار کر سکتے ہیں۔ عصمت کو ناول ٹیڑھی لکیر پر غالب ایوارڈ 1974 عیسوی ملا تھا۔ عصمت کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1975 عیسوی ملا تھا۔ عصمت کو پدم شری سے 1975 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ عصمت کو مخدوم لٹریری ایوارڈ سے 1981 عیسوی میں ملا تھا۔ عصمت کو اقبال سمان 1990 میں نوازا گیا تھا۔ اس کو اسکرین شاٹ لے کر کے آپ اپنے پاس نوٹس تیار کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے یہ پاز کر دیا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو، آپ اسے اسکرین شاٹ لے کر کے اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں۔ عصمت کے کارنامے، ان کے ناول دیکھیں۔ ضدی 1941 عیسوی میں ضدی عصمت کا پہلا ناول ہے، لکھا گیا تھا۔ ضدی جیسے مختصر ناول کو عصمت نے 16 ابواب میں تقسیم کیا۔ ضدی مطلب کتنے ابواب پر ہے، یہ سوال بنتا ہے۔ 16 ابواب، 16 باب کا جمع ہے ابواب۔ ضدی میں ہر ضمنی واقعہ کا عنوان بھی دیا ہوا ہے۔ بیشتر واقعات ایسے کہ انہیں الگ الگ شائع کر دیا جائے تو وہ مکمل افسانہ نظر آئیں گے۔ مثلاً چھوٹے بھیا، چمکی، ہولی، آنکھ مچولی، ٹھاٹھ، نفرت، ٹھوکر، ان میں سے ہر ایک باب کی ابتدا بھی افسانوی انداز میں ہی ہوئی تھی۔ ضدی میں جو کہانی ہے اس پر فلم پہلے تیار ہوئی تھی اور اسے ناول کی شکل میں بعد میں پیش کیا گیا۔ ضدی کی کہانی رومانی اور جذباتی انداز کی ہے۔ کردار اس میں کون کون سے ہیں؟ پورن ہیرو ہے، آشا ہیروئن ہے، روپا اور راجا صاحب شانتا مہیش، یہ بھی اس میں کردار ہے۔ ٹیڑھی لکیر بھی عصمت کا موسٹ امپورٹنٹ ناول ہے۔ عصمت کا دوسرا ناول ہے جو 1944 عیسوی میں لکھا گیا تھا، 1945 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ان کا ایک ناول معصومہ 1961 میں تیسرا ناول ہے۔ عصمت نے معصومہ کو 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ حیدرآباد کے پس منظر کو لے کر بمبئی کے ماحول پر لکھا گیا ناول معصومہ فلمی دنیا اور اس سے
اور اس سے وابستہ لوگوں کی زندگی کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے۔ کردار قاسم رضوی معصومہ عرف نیلوفر سلیم احسان احمد زبیدہ ہیں، اور سودائی ان کا ناول ایک ہے۔ عصمت چغتائی کا چوتھا ناول 1964 میں یہ لکھا گیا تھا۔ سودائی کی کہانی کو 1951 میں بزدل کے نام سے فلمایا جا چکا ہے۔ عصمت نے فلم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے بزدل کے قصہ کو سودائی کی شکل دی تھی اور ناول کی شکل میں 1964 میں شائع ہوا تھا۔ کردار اس میں کون کون سے ہیں؟ سورج چندر چاندنی، ٹھیک ہے۔ دل کی دنیا، یہ عصمت کا رومانی ناول ہے۔ عصمت کا یہ ناول بہرائچ کے پس منظر میں لکھا گیا جہاں حضرت سالار مسعود غازی کی مشہور درگاہ ہے۔ اس میں یعنی کہ دل کی دنیا میں کوئی باب عنوان کے ساتھ نہیں ہے، پورا قصہ 4 حصوں پر مبنی ہے۔ عصمت نے اس ناول دل کی دنیا میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان میں جنسی طور پر ناآسودہ لڑکیاں اکثر کسی روحانی اور مذہبی شخصیت سے خود کو وابستہ کر کے اس نادیدہ شخص کا ایک خیالی پیکر تیار کرتی ہیں اور پھر اس میں گم ہو جاتی ہیں۔ کردار اس میں ہیں قدسیہ بیگم، شبیر حسین، حضرت سالار مسعود غازی۔ عجیب آدمی پاکستان میں بہروپ نگر کے نام سے منظر عام پر آیا تھا۔ 13 ابواب کا ناول عجیب آدمی فلمی دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ عصمت نے اس ناول کے مرکزی کردار دھرم دیو کے توسط سے انسانی خواہش کی نفسیانی ترجمانی کی ہے۔ اس کردار کے متعلق مشہور یہ ہے کہ دراصل معروف ہیرو اور فلم ساز گرو دت کا ہے۔ کردار دھرم دیو، زرینہ، منگلا، پدما۔ جنگلی کبوتر، باندی، دیکھیں ان کے کون کون سے۔ جنگلی کبوتر اور باندی دونوں ناول شہر کی چکا چوندھ بھری زندگی میں پنپنے والی برائیوں کو اجاگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خصوصاً خواتین کی زبوں حالی کو۔ 3 اناڑی، یہ ناصحانہ انداز میں لکھا گیا ناول ہے جو لکھے جانے کے کئی سال بعد 1988 میں شائع ہوا تھا۔ ناول 3 اناڑی بچوں کی نفسیات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ ایک قطرہ خون 1975 میں لکھا گیا تھا۔ یہ معرکہ کربلا کے تعلق سے وجود میں آنے والا یہ ایک تاریخی ناول ہے۔ کردار علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ نقلی راج کمار 1992 میں۔ اسے عصمت نے 1966 میں لکھنا شروع کیا تھا اور جو ان کے انتقال کے بعد 1922 میں شائع ہوا تھا۔ کاغذی ہے پیرہن 1994 میں لکھا گیا سوانحی ناول ہے جو آج کل دہلی میں قسط وار شائع ہوا تھا اور کتابی صورت میں 1944 میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ عصمت نے ناول کاغذی پیرہن میں اپنے خاندانی حالات، شادی بیاہ اور رنج و غم کو پیش کیا ہے۔ کردار عصمت چغتائی، ننھے منّے، ٹھیک ہے۔ افسانوی مجموعہ دیکھیں کون کون سے ہیں۔ کلیاں 1941 میں 13 افسانے، اس میں 4 ڈرامے ہیں۔ کلیاں پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ چوٹیں 1942 میں لکھا گیا، 12 افسانے اور 3 خاکے، اس کا پیش لفظ کرشن چندر نے لکھا تھا۔ ایک بات 1946 میں لکھا گیا، 13 افسانے اس میں ہیں۔ چھوئی موئی 1952 میں لکھا گیا، 9 افسانے اس میں ہیں۔ 2 ہاتھ 1955 میں لکھا گیا، اس میں 8 افسانے ہیں۔ شیطان، بدن کی خوشبو، امر بیل، تھوڑی سی پاگل، دھانی، بانکپن، آدھی عورت آدھا خواب، دوزخی، 5 افسانے، 1 مضمون، 1 خاکہ اور 1 ڈرامہ ہے اس میں۔ عصمت کے افسانوں کا انتخاب دیکھیں کہ لحاف، سوری ممی، چڑچڑی کی دلی، زہر خرید لو، خاکے۔ دوزخی اپنے بھائی عظیم چغتائی کا خاکہ، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ رپورتاز بھی انہوں نے لکھا ہے، ممبئی سے بھوپال تک۔ اب عصمت کے اہم افسانے دیکھیں کون کون سے۔ کافر، گیندا، جوانی، چوتھی کا جوڑا، اف یہ بچے، تل، ڈائن، مطلب اتنے ڈھیر سارے ہیں۔ دیکھیں میں نے جو نشان لگایا وہ امپورٹنٹ ہیں، آپ انہیں اسکرین شاٹ لے لیں اور نوٹس تیار کر لیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی، بس میں نے اس لیے آپ کو، میں سوچ رہی ہوں کہ بس میں اپنا سارے نوٹس میں آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں۔ اب عصمت کے اقوال کیا کیا تھے یہ سب دیکھیں، میں نے یہ سب سارے عصمت کے متعلق کس نے کیا کیا ہے یہ میں نے سب کچھ ایک شارٹس ویڈیو میں سارے ہر ایک مصنف اور شاعر کے بارے میں نے شارٹس ویڈیو ڈالے ہیں، آپ انہیں سرچ کر لیں، شارٹ ویڈیو میں جا کے اسکرین شاٹ لے کر کے آپ اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے سب کچھ ڈالا ہے۔